ہر وہ شخص جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا اور دنیا کی زندگی پر راضی ہے اور اس پر مطمئن ہے، یہ کافر ہے اور یہ جہنمی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والے کافر ہیں؟ دیکھیں، معاملہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذمہ دار اور با اختیار بنایا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ ہم مجبور محض نہیں ہیں، ہمیں آزادی ہے۔ کس چیز کی؟ اختیار ہے، آزادی ہے کہ ہم اپنا مقصد تخلیق پورا کریں یا نہ کریں۔ باقی تو ہر چیز اپنا مقصد تخلیق جانتی بھی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر تخلیق اپنا مقصد اور اس کو کرنے کا طریقہ جانتی ہے اور وہ کر رہی ہے، مجبوراً، جبر ہے۔ انسان، دیکھیں، تھوڑی سی اس بات کو نوٹ کریں، انسان کا مقصد دنیا نہیں ہے، انسان کا مقصود اللہ ہے، اللہ کی ملاقات ہے اور اللہ کی دیدار ہے، اس کا تقرب ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں جبر نہیں پسند کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ معاملہ بندے کا اور اللہ کا یعنی براہ راست ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات، اپنا دیدار اور اپنا تقرب اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو اس کے طالب ہوں، پسند کریں۔ ہاں، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ان علینا للہدی، یعنی انسان کو یہ بتانا، انسان کو اس بات کی ہدایت دینا، مقصد تخلیق بتانا اور اس کو پورا کرنے کا طریقہ بتانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری رکھا ہوا ہے۔ یعنی ہر مخلوق فطرتاً، جبراً اپنا مقصد تخلیق جانتی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آتا کل شیء ھداھا، تو لیکن اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھجوایا ہے اور ہمیں جو جسم دیا ہے، جو عقل دی ہے، وہ تو محدود ہے، اور چونکہ ہمارا مقصود ظاہر نہیں ہے، مادہ نہیں ہے اور وراء الورا ہے، تو پھر اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری عقل تو وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ ہم انسان اپنی عقل سے اللہ کا راستہ معلوم نہیں کر سکتا۔ اللہ اور یہ تمام باتیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، وہ انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا۔ علم الانسان ما لم یعلم، پہلی وحی جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کا مقصد بیان کیا کہ انسان کو وہ علم دے جو یہ نہیں جانتا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، ضمنی طور پہ یہ بات بھی، کہ آپ خود علامہ بننے کی کوشش نہ کریں، اپنے ذہن کے عقل کے گھوڑے نہ دوڑیں، اللہ سے پوچھیں۔ اللہ کی کتاب ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں ہدایت کے لیے، اللہ کا کلام ہے اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحت کی ہے وہ یہ۔ اچھا، بہرحال دیکھیں، چونکہ ہماری منزل اللہ ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے
جبر نہیں کیا اس پہ. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ ان سے کہہ دیجئے اے نبی کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. هو الذی، اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، اب تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں. اچھا پھر حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ. جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا، محبوب رکھے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات پسند کرے گا، چاہے گا. اور جو اللہ کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا. بڑی کھلے واضح الفاظ ہیں اللہ کے بھی اور اللہ کے رسول کے بھی. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ. اچھا آگے بات اگر بڑھائیں تو بات یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کے طالب شوقین لوگ جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اللہ تعالیٰ جو اللہ پہ یقین کر لے گا، اللہ کو منزل بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا، اس کے دل کو ہدایت دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو اور مومن بن جاتے ہو تو میں تمہارا دوست ہوں. اب میں تمہیں تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاؤں گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور اگر تم نے انکار کر دیا اللہ کی ملاقات سے تو پھر والذین کفروا، جس نے انکار کر دیا، اولیاءہم الطاغوت، اب تمہارے دوست طاغوتی قوتیں ہو جائیں گی. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اب وہ قوتیں تمہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جائیں گی. ثم رددناہ اسفل السافلین، آپ پھر اسفل السافلین میں یعنی نیچے کا سفر شروع ہو جائے گا. دیکھیں میں یہاں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا اور اس اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا تو آپ کی پرواز اللہ کی طرف شروع ہو جائے گی. ملائے اعلیٰ، اللہ کے، یہ اللہ کا سفر جس کو ہم سلوک کہتے ہیں، سلوک شروع ہو جائے گا. سالک، آپ پھر سالک بن جائیں گے. سالک مطلب چلنے والا، ایک راستے پر، اللہ کے راستے پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں. آپ کا سفر اللہ کی طرف شروع ہو جائے گی، پرواز. تو لیکن اگر آپ نے انکار کر دیا، یعنی جو اقرار کی صورت ہے، اللہ کے سفر کو آپ نے لازمی سمجھا اللہ کو منزل بنا کے، تو آپ کی پرواز اللہ کی طرف شروع ہو جائے گی، اللہ کے راستے پر جو کچھ بھی ہے. لیکن اگر آپ نے انکار کر دیا، یعنی انکار مطلب کفر، انکار کا دیکھیں حق کو چھپا لیا اور حق پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کر دیا. دیکھیں یہاں تھوڑا سا رک جائیں، میرے خیال سے میں نے تھوڑی سی کمی کر دی اگلے جملے میں جو میں نے ابھی کہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا اور چاہا کہ میں اپنی معراج تک پہنچ جاؤں، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. یعنی اللہ کے، دیکھیں یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول،
اطیع اللہ والرسول، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، سبحان اللہ۔ لیکن اگر آپ نے انکار کر دیا تو پھر جو جملہ ہے وہ آیت نمبر 32 ہے سورہ آل عمران کی، جو کہ تیسری نمبر سورت ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لیکن اگر تم پھر گئے تو اللہ تعالیٰ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ انکار کرنے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کافر مشرک کے ایک یعنی سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی خاص لوگ ہیں، کوئی خاص طبقہ ہے۔ نہیں، ہر وہ شخص جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا اور دنیا کی زندگی پر راضی ہے اور اس پر مطمئن ہے، یہ کافر ہے اور یہ جہنمی ہے۔ آیت کا ترجمہ میں نے لا يرجون الا الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم جہنم۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے، یقین کریں میں صرف قرآن ہی پیش کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، اور اطمینان سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں بات کو اور آپ سے مخاطب ہوں ذاتی طور پہ۔ اگر آپ نے ملاقات سے انکار کر دیا، اب آپ کی باقی ماندہ زندگی کفر کی حالت میں، انکار کی حالت میں گزرے گی، اور آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، لا محالہ اپنی مرضی سے من چاہی زندگی گزاریں گے، جیسا کہ آج امت مسلمہ عملی طور پہ اللہ کی ملاقات سے انکاری ہے، دنیا کی زندگی پر راضی ہے، اللہ کے احکامات اس کے لیے پرکاہ اہمیت نہیں رکھتے، یہ تو سب جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ۔ لا يرجون لقاءنا رضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم جہنم۔ دیکھیں خوش فہمی کا شکار نہ ہوں اور غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں۔ ٹھیک ہے، رسمی طور پہ، حکمی طور پہ آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں، کہا جائے گا۔ آپ خود کافر، اپنے آپ کو کافر کا نام دینا پسند نہیں کرتے، اگرچہ عملی طور پر ہم سب اللہ کی ملاقات سے انکاری ہیں، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں، اور اللہ کے حکم، قرآن اور نبی، اس سے ہم غافل ہے، عن آیاتنا غافلون، غافل ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، کس لیے ہے، ہم نے تو اس کو کتاب تلاوت بنا دیا ہے۔ اللہ تو اچھا، بہرحال دیکھیں دو باتیں ہیں، موضوع میرا کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والے کافر ہیں؟ تو میں نے آپ کو آیت سنا دی، اطاعت جو بھی، آیت نمبر 32 سورہ آل عمران، جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انکار کر رہے اللہ کی ملاقات سے اور اللہ کی ہدایت سے۔ اب یہ دنیا کے راستے پر، دنیا کو مدعا بنا کر دنیا کے راستے پر چل رہا ہے۔ ہم سب کا مدعا زندگی دنیا ہے اور ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بہت ہی واضح بات ہے۔ دیکھیں انسان جو عمل کرتا ہے اس کے پس پشت اس کا یقین ہوتا ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انسان وہ کام نہیں کر سکتا جس بات پر اس کا یقین نہ ہو۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس کی تو ہم تصحیح کر رہے ہیں۔ دیکھیں حکم ہے اور آپ اس کی اطاعت نہ کریں تو یہ تو کافرانہ شیوہ ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب، اس میں کیا تعویل کریں گے؟
اور تعویل کرنے والے جو ہیں وہ تو علماء سو ہیں۔ ابھی میں 2-3 دن ہوئے ایک کلپ سن رہا تھا، ایک مدرسے کا محتمم اپنے آپ کو پیر بھی کہتا ہے اور مدرس بھی ہے، مدرسے کا محتمم بھی ہے، وہ اپنے شاگردوں، ایک محفل تھے، ایک ویڈیو کلپ تھا، کہتے تم فرعون کے کافر ہونے کی دلیل تم پیش نہیں کر سکتے کہ فرعون کافر تھا۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ کافی لمبا کلپ تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں پیش کر سکتے، ایمان تو وہ لے آیا تھا، ایمان تو وہ لے آیا تھا، آمن تو برب ہارون و موسیٰ، وہ یہ کہہ رہا تھا۔ تو وہ اپنے شاگردوں، تو شاگرد جو بھی آیت پیش کرتے وہ کہتا ہے نہیں اس کی تعویل تو یہ ہے، اس کی تعویل تو یہ ہے، اس کی تعویل تو یہ ہے۔ تو کفر پر اس کے دلیل نہیں تم پیش کر سکتے۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، اور اب یہ دیکھیں یہ رویہ کہ تعویل خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر تعویلات کرتے ہیں۔ یہ تو سنت رسول ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کریں گے، یہ آپ کی تمنائیں ہیں، آپ کی تمناؤں کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرے گا۔ فیصلہ کرنے والی حاکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بخشش صرف مومن کی، گناہگار مومن کی کرے گا، ہم تو مومن ہی نہیں ہیں۔ برائے نام ایمان کیا چیز ہوتا ہے؟ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ ہمیں تو دیکھیں، ہمیں تو جو کلمہ طیبہ کا یعنی مطلب بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے دین کے متعلق، کسی بھی اصطلاح جو ہے اس میں قرآن ہے، دین اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، توحید ہے، آخرت ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت دوزخ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا، بس نام ہے ہم نے سن رکھے ہیں، اور رواجی دین ہے ہمارا، روایتی مسلمان ہے، رواجی مسلمان ہے، ہمارے ایمان کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، ہم نہ مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ اللہ، تو دیکھیں اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں رکھتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِن تَوَلَّوْا، دیکھیں فَإِن تَوَلَّوْا کا مطلب کیا ہے کہ آپ پھر گئے۔ دیکھیں گناہ الگ چیز ہے، اس کی میں بات کر چکا ہوں، ہم گناہگار نہیں ہیں، ہم باغی ہیں، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ دیکھیں بات میں بار بار کہتا ہوں، ہمیں صرف دنیا پر یقین ہے، آخرت پر ہمارا یقین زیرو ہے، صفر۔ زیرو جانتے ہیں نا آپ؟ انڈا جانتے بھی نہیں ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہیں، اس کا حقیقی جواب کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے؟ من ربک ما دینک من نبیک، ہم جانتے بھی نہیں۔ 3 جو بنیادی ہمارے عقائد ہیں، بنیادی توحید، رسالت اور آخرت، کسی چیز کو بھی ہم نہیں جانتے۔ توحید کیا ہے، رسالت کا مدعا کیا ہے، آخرت کیوں، کچھ بھی نہیں معلوم۔ نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں ایک چیز، پیسہ زیادہ کیسے کمایا جائے، دنیا زیادہ کیسے سمیٹی جائے۔ ہماری کامیابی کی تو دلیل دنیا ہے، آخرت تو نہیں ہے۔ بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ یہ آیت نمبر 31 جو ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تھوڑی سی میں اس پہ بات کروں گا اللہ کی عطا سے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم،
واللہ غفور الرحیم۔ اب یہاں یہ آیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تو کس کے لیے ہے؟ اس آیت میں تو واضح ہے کہ اگر تم اتباع رسول کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے پھر بخشش کی امید رکھو، ورنہ مت رکھو۔ جب اللہ کے رسول کی آپ اتباع نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آیت پوری طریقے سے پڑھیں نا آپ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بس یہاں تک ذرا رکیں ذرا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر محبت ہے تمہیں اللہ سے، اللہ کو چاہتے ہو، یعنی اللہ کی ملاقات کو محبوب سمجھتے ہو، حدیث کے الفاظ ہیں من احب لقاء اللہ، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ رسول کا اتباع کرے گا، سیدھی سادی بات ہے اور ٹھوس بات ہے۔ جو اتباع رسول نہیں کر رہا، دیکھیں اس کے نتائج، اس آیت کے نتائج کیا ہیں؟ جو اتباع رسول نہیں کر رہا، ضرورت نہیں محسوس کرتا، اتباع رسول کی اہمیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ سے نہیں بلکہ دنیا سے محبت ہے، وہ طالب دنیا ہے، وہ اللہ کا طالب ہی نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ آباد ہیں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، قرآن ہے بھیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اب تم میں سے بعض انکار کرنے والے ہیں اور بعض یقین کرنے والے ہیں۔ جس کا یقین نہ ہو اللہ کی ملاقات پر، جملہ سنیں، اور ردو بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون لا یرجون لقاءنا، جس کا اللہ کی ملاقات کی امید نہ ہو، دنیا کی زندگی پر راضی ہو اور اس پر مطمئن ہو اور اللہ کے رسول کا اتباع کرنے ضرورت ہی محسوس نہ کرے، تو یہ تو جہنمی ہے۔ اور اگر آپ اس کو یعنی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب ذرا اس بات پہ غور کریں، دیکھیں بہت اہم بات ہے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا، جو بھی آپ کہیں، دوست اور محبوب، لیکن محبوبیت کا درجہ زیادہ ہے۔ آپ اللہ کے محبوب بن گئے تو پھر چونکہ آپ رسول کا اتباع کر رہے ہیں اور رسول خدا اللہ کے محبوب ہیں، محبوب خدا ہیں، تو آپ بھی محبوب خدا بن جائیں گے کیونکہ آپ رسول کے راستے پر چل رہے ہیں، نمبر ایک۔ تو یحببکم اللہ ویغفر لکم، ہاں انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، تو آپ کی کمزوری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، آپ معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ گناہ پر اصرار کرنے والا مومن نہیں ہے۔ مومن کا رویہ اور اس کی روش ہی ہوتی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو، کیونکہ آپ محبوب ہیں اور انسان ہیں تو غلطی تو ہو سکتی ہے، آپ معصوم نہیں ہیں، غلطی کا صدور ممکن ہے۔ بہت سے لوگ ایسا پوچھتے ہیں اور کافی لوگ تو مجھ سے یہ پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی جو گزشتہ زندگی ہے
جو گناہ ہم نے کیے ہیں، تو میرے پاس تو اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم خالص توبہ کرو گے تو میں تمہاری برائیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومن پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے رسول رؤوف الرحیم ہے۔ قرآن کی آیت ہے قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ غَفُورٌ الرحیم، بالمؤمنین غفور الرحیم۔ تو دیکھیں، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت آپ اس وقت فیصلہ کریں کہ میں نے دنیا کا نہیں بننا، میں نے اللہ والا بننا ہے۔ توبہ کریں، کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں اور اس کو اپنا رہنما بنا لیں، رہنما جو کہ آپ کی رہنمائی کرے اللہ کے راستے میں، اس کی صحبت میں بیٹھا کریں، سچے شخص کو ڈھونڈیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں اور سچی توبہ کریں اور آئندہ اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کریں اور پھر چل پڑیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ وہ ہے نا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا اور تقوی کی روش اختیار کر لی اور نیکی کو سچ سمجھا، تصدیق کی نیکی کی اپنے عمل سے، تو اس کے لیے میں آسان راستہ اور آسان کر دوں گا۔ تو یہ بڑا، دیکھیں، یہ اللہ کے راستے پر چلنا، اللہ تک پہنچنا اور اپنے قلب کو عرش الہی بنا لینا، یہ بڑی آسان چیزیں ہیں۔ انسان تو دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں، بہت حکمت کی بات ہے، کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ بن جائیں۔ اللہ کا خلیفہ بننا، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا بہت آسان بات ہے۔ بس ایک طریقہ کار آپ نے اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ والے کو ڈھونڈیں، اس کی صحبت اختیار کریں اور اس کی رہنمائی میں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں اور چل پڑیں۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، انشاءاللہ آپ اپنی معراج بہت جلد حاصل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔